یہ 26 سال پہلے کا ایک توہین آمیز رویہ تھا جس نے سسٹر زیف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس وقت 7ویں جماعت کی ایک مسیحی طالبہ کے طور پر جب انہوں نے اپنے اساتذہ سے مسلمان ساتھیوں جیسا سلوک نہ کیے جانے پر سوال اٹھایا تو ایک اسٹاف ممبر ناراض ہو گئیں اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے اور مجھے ایک اسکول بنانا ہے جہاں بچوں کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور انہیں عزت اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ غربت کے باوجود، جو کہ پاکستانی مسیحی برادری میں عام مسئلہ ہے، زیف نے اپنے گھر میں ایک مفت ٹیوشن سینٹر کھولا۔ میں نے گھر گھر جانا شروع کیا اور کچھ بچوں کو اپنے اسکول آنے پر راضی کیا۔ شروع میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک بچی ہے اور یہ اتنا آگے نہیں بڑھ پائے گا، لیکن ہم ابھی بھی یہاں ہیں۔ انہوں نے 1997 میں جو غیر رسمی اکیڈمی شروع کی تھی وہ 2015 میں ایک رجسٹرڈ اسکول بن گیا۔ اس موسم خزاں میں پہلی بار سسٹر زیف کے طلبہ ایک اسکول کی باقاعدہ عمارت میں کلاس لے رہے ہیں۔ زفینیا ویمنز ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ فاؤنڈیشن اسکول میں تقریباً 200 کرسچن اور مسلمان بچے کنڈر گارڈن سے 10ویں جماعت تک عطیہ دہندگان کے تعاون سے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سسٹر زیف کے بہت سے سابق طلبہ یہاں کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ٹیچرز، اگر ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اگر ٹیچرز ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہر ایک چیز میں، ہمیں یہاں پہ مارا بھی نہیں جاتا۔ گورنمنٹ اسکولز میں ہوتا ہے کہ کافی بچوں کو مارتے ہیں۔ چند کلومیٹر دور سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن ایسے بچوں کے لیے جو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے دن میں کام کرتے ہیں، دوپہر کے 2 مفت اسکول اسپانسر کر رہی ہے۔ شدید گرمی میں پرانے قالین پر بیٹھی 15 سالہ سحر پہلی بار حروف تہجی پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ ہمارے گھر بھی کبھی کبھی کھانا پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا۔ میری ماما کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں اور اب میں اپنی ماما کی خواہش کو پورا کروں گی۔ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، جس کی بڑی وجہ غربت ہے۔ ان کو ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے۔ جس بچے کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا اگلی صدی میں، جب دنیا میں 70% جابز ہیں وہ ساری IT میں ہو جائیں گی۔ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ کرتے ہوئے خود انہوں نے 2 ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر لی اور اپنے اسکول کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف ملازمتیں کی اور اپنے کمیونٹی کے کام کے لیے کئی ایوارڈز جیتے، جن میں خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ہنرمند بنانے کا مفت مرکز بھی شامل ہے۔ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اگرچہ وہ راہبہ نہیں ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی انہیں اپنی بہن کی طرح ہی سمجھے۔ سارا زمان کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔